ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے نسوار کی بہت کوشش کی کھلانے کی. میں نے کہا یار میرا دماغی کام ہوتا ہے, میں تھک جاتا ہوں, مجھے پھر نیند آنا شروع ہوتی ہے, مجھے جاگنا پڑتا ہے, میں کیا کروں. میں نے چائے چھوڑ دی تھی 1 سال کے لیے, بالکل چھوڑ دی. حالانکہ میں چائے کا ایسا دھتی تھا, کئی کپ اور کڑک چائے پیتا تھا. تو میں نے ارادہ کیا چائے چھوڑ دوں گا میں, ایسی کی تیسی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس. جو مجھے مجاہدہ کرنا پڑا وہ میں ہی جانتا ہوں. 10 دن تک جو کلابازیاں کھائی ہیں نا میں نے چائے کے بغیر, وہ میں ہی جانتا ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں پیوں گا. 10 دن کے بعد نشہ تو اتر گیا, مگر کسی کو چائے پیتا دیکھتا تھا تو دل چاہتا تھا ایک تھپڑ لگا کے اس سے چائے کا کپ چھین لوں. اس پہ بھی کنٹرول کیا الحمدللہ. ہوتے 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 نسیم منسیہ ہو گئے. 4 مہینے کے بعد بالکل خواہش ختم چائے کی. 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا. لیکن ٹینشن یہ کہ جدھر جاؤ چائے رکھ رہے ہیں, چائے سے منع کر رہے ہو لسی لا کے رکھ رہے ہیں. ابے لسی کون پیے گا بھائی. جہاں جاؤ جدھر جاؤ, خاص طور پر کے پی کے میں جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, یہ گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں آپ کو. بھائی نہیں پینی, میں نہ چائے پیتا ہوں نہ کولڈ ڈرنک پیتا ہوں نہ مجھے لسی, مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی, میں لسی پی کے کیا کروں گا بھائی. تو کھانا کون کھائے گا پھر اگر لسی پی لی. تو وہ اتنا مجاہدہ کہ ہر ایک سے لڑنا, ہر ایک سے لڑتے 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 بالآخر ہم نے کہا یار لسی سے تو کم از کم بہتر ہے کہ 2 گھونٹ چائے کے پی لو, یہ بھی خوش رہے گا. کیونکہ چائے نہیں پہ تو آئس کریم لے کر آ رہا ہے, کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. وہ 2-3 چسکے لینے شروع کیے, ہوتے ہوتے پھر وہی ہو گیا. پھر کیا ہو گیا, تو دوبارہ چائے پہ آ گئے. اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پھر دوبارہ چھوڑنے کے موڈ میں ہوں کہ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے چائے. اب چھوڑنے کے لیے میں نے کسی اپنے پٹھان دوست سے مشورہ کیا, میرے بڑے جگری دوست ہیں. میں نے کہا یار اس کمبخت سے جان چھڑانی ہے چائے سے دوبارہ. انہوں نے کہا نسوار پہ آ جاؤ. اب انہوں نے نسوار کی پڑیا لے کے جو مجھے فضائل بیان کیے کہ یہ فائدہ, دماغ بیدار, کوئی بھی مطالعہ کرو گے نیند نہیں آئے گی, یہ وہ ویسے فضائل. میں نے کہا بھائی یار یہ تو سب سے کم درجے کا نشہ ہے چائے, اس پہ آ گئے تو پھر نکالے گا کون ہمیں اس سے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے. اور اب یہ بھی دوبارہ چھوڑیں گے انشاءاللہ ہمت کر کے. چائے کو پینے کی چیز نہیں ہے. ان چیزوں سے وقتی فائدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چائے پی کے میں فریش ہو جاتا ہوں, بھائی آپ سست ہوئے اس لیے تھے کہ چائے نہیں ملی تھی آپ کو. سمجھ آ رہی ہے بات. اگر چائے پینے کے عادی نہ ہوتے تو نہ تھکاوٹ ہوتی اور نہ چائے پی کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی. اگر یہ آپ کو چائے سے تھکاوٹ دور ہوتی نظر آتی ہے تو ہیروئن جی سے پوچھو, کہے گا ہیروئن پی کے تو ایک دم تھکاوٹ دور, 6 مہینے کی تھکاوٹ دور. تو جو دلیل اس کی ہے نا اس کو بھی ہم یہی کہیں گے, بھائی یہ تھکاوٹ تجھے ہو اس لیے رہی کہ تو اس کا عادی ہے. تو جو نیچرل لائف ہے نا انسان کی, وہ لائف یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو سو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات. پھر اٹھو, پھر کام کرو, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگائے وہ کام کرو. پھر تھکاوٹ ہوتی ہے پھر تھوڑی سی 5-10 منٹ کی نیند لے لو. یہ نیچرل ہے. ہم اس کو چھٹے لگا کے دور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سگریٹ پی کے دور کر رہا ہے تھکاوٹ, کوئی پان کھا کے دور کر رہا ہے, کوئی گٹکا کھا کے, کوئی مختلف طریقوں سے دور کر رہے ہیں. تو یہ بھی اچھے لیبل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ بھی چائے کے فضائل پہ ایک اچھا سا لیبل لگا دیا, تھکاوٹ دور کرتی ہے. اور سگریٹ والے نے اس پہ لگا دیا, یار ساری میری ٹینشن اس دھوئیں میں کیا ہوتی ہے. سگریٹ والے سے بولو, کہہ رہے ہیں ہمارے ایک دوست سے اتنے عادی افطاری کے وقت سگریٹ پی رہے ہیں. وہ پہلے ایک پکوڑا ہلکا سا سنت پوری کرنے کے لیے رکھا, اس کے بعد میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی. کہہ رہے ہیں یار کیا کریں, مجبوری ہے. تو اور یہ سب چیزوں کو جو معاشرے میں رائج کیا ہے نا انگریزوں نے, ان پہ بڑے اچھے لیبل لگے. سگریٹ جو ہے جب سگریٹ کمپنیاں بنی ہیں اور تمباکو پہ پبلک کو ڈالا ہے تو یہ بھی ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. آپ 100 سال پرانے ڈاکٹروں کی تحریریں آپ کو مل جائیں گی. لندن سے جو اخبار چھپا کرتے تھے اس میں ڈاکٹروں کی تحقیق ہوتی تھی, سگریٹ کے 20 فائدے. تھروٹ انفیکشن دور کرتی ہے, قبض ختم کرتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے. اس کے بعد جب کینسر ہونا شروع ہوا لوگوں کو تو پھر انہوں نے کہا بھائی نہیں, وہ ڈاکٹر خریدے ہوئے تھے. سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, جو کمپنیوں نے خریدے تھے کہ یار یہ اس کی پبلسٹی کرو, تمہیں پیسے دیں گے اس. تو اسی طرح یہ چائے بھی انگریز مفت آ کے بانٹتا تھا. بر صغیر میں انگریز جو ہے نا چائے کی پتی فری میں بانٹتا تھا کہ ان کو چسکا لگاؤ پھر یہ ہم سے خریدیں گے. تو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں. تو ایک بڑے ڈاکٹر آئے تھے ابھی امریکہ سے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ چائے جو ہے نا میں چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا کرو گے چھوڑ کے.
میں نے کہا چھوڑیں فضول چیزیں. انہوں نے کہا دیکھو دنیا چرس پی رہی ہے لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, آپ تھوڑی سی چائے پی رہے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب ڈاکٹر یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر آدمی کہتا ہے نفس شیطان کہتا ہے پیتے رہو جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال اچھی چیز نہیں ہے, دوبارہ انشاءاللہ چھوڑیں گے. لیکن چھوڑنے کے ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ مصروفیت اتنی, ابھی چھوڑ دیں گے تو 10 دن تک کچھ کام ہی نہیں ہوتا, پھر وہ پڑے رہیں گے, جو آئے گا دل کرے گا اس کو تھپڑ وپڑ لگاؤ, خام خامے کو پٹ پٹ آ جائے گا بلا وجہ. 10 دن کے بعد جا کے آدمی نارمل حالت میں آتا ہے نا. 10 دن تک کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ کے مریخ پر چلا جاؤں 10 دن کے لیے, تو پھر انشاءاللہ